کچھ اور دلیلیں ہم اس کی دیکھتے ہیں جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہیں۔ حدیث قرآن و سنت میں کن معنی میں آتا ہے، اس لیے جو نوٹس لے کے بھاگے ہیں تو ان کو نہیں ملے گا یہ۔ حدیث کا لفظ قرآن کریم میں واقعہ کے اور عمل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قصہ، جیسا کسی نے کہا تھا قصہ، خبر، واقعے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی حدیث آئی ہے، یعنی موسیٰ کا قصہ پہنچا ہے کہ نہیں تم کو؟ اور اللہ نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا۔ تو یہاں پر حدیث موسیٰ یعنی موسیٰ کا قصہ کے معنی میں یہ ہے۔ تو حدیث کا لفظ کس لیے آتا ہے؟ ایک میننگ اس کی کیا ہے؟ قصہ، قصہ، یا عمل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے گا کہ بات ہے، یعنی بات نہیں ہے، عمل ہے، تو حدیث نہیں ہونا چاہیے، وہ عمل کے لیے بھی آتا ہے، کیے ہوئے عمل کی خبر دینے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ سورہ النساء آیت نمبر 42، آپ گھر جا کر ان سب چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں یہ آیتیں آئی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 42، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن یعنی قیامت کے دن، یود الذین کفروا وعصوا الرسول، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، وہ تمنا کریں گے، یود تمنا کریں گے، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ انہیں زمین دوز کر دیا جائے، زمین کے برابر کر دیا جائے۔ یعنی اب وہ کیا ہوئے؟ قیامت کے دن زمین سے باہر آئے ہیں، وہ چاہیں گے نہیں ہم کو واپس زمین میں ڈال دو، باہر نہیں، حساب نہیں چاہیے ہم کو زمین کے برابر کر دو، زمین میں مٹی میں ملا دو ہم کو۔ لو تسوی بہم الارض، کون ہیں یہ؟ دیکھیے دو لوگ ہیں، کون؟ ایک جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، یہ دو وصف جس میں جمع ہوں، قیامت کے دن وہ تمنا کرے گا کاش کہ زمین میں، کفر کافی ہے لیکن اللہ نے ایک اور چیز اس کے لیے جوڑ دی تاکہ اس کی بھی سنگینی معلوم ہو۔ رسول کی نافرمانی کتنی بھیانک چیز ہے، رسول کی نافرمانی کی اہمیت یہاں معلوم ہو رہی ہے، یہ بہت سیریس میٹر ہے۔ لو تسوی بہم الارض، کاش کہ ہمیں زمین کے برابر کر دیا جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ سے کوئی حدیث چھپا نہیں پائیں گے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے نہیں چھپا پائیں گے، کیا؟ کوئی حدیث، کوئی چیز نہیں چھپا پائیں گے، نہ قول اپنا چھپا پائیں گے، نہ عمل چھپا پائیں گے۔ تو اعمال کے لیے بھی کی ہوئی زندگی پوری، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اپنی زندگی کا کوئی حصہ وہ چھپا پائیں گے نہیں، کوئی بات نہیں چھپا پائیں گے۔ تو ولا یکتمون اللہ حدیث اس معنی میں قرآن میں آیا ہے۔ نمبر 2، فیوچر کا اگر کوئی خبر فیوچر کی ہے اس کے لیے بھی حدیث کا لفظ آتا ہے، اس چیز کو بھی حدیث کہا جائے گا جس میں کیا ہو؟ فیوچر کی خبر ہو۔ جیسے اللہ نے سورہ الغاشیہ میں آیت نمبر 1 میں فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس الغاشیہ کی حدیث آئی ہے؟ الغاشیہ کیا ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ غشہ سے ہے، ڈھانپ لینا۔ الغاشیہ کس کا نام ہے؟ قیامت کا نام ہے، کہ یہ قیامت کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ سارے بندوں کو ڈھانپ لے گا، اور اتنا اس طرح سے ڈھانپ لے گا کہ لوگ گویا کہ کیا ہوں گے؟ گویا کہ کوئی نشے میں ہے،
تو حدیث الغاشیہ، غاشیہ کی خبر تم کو آئی ہے کیا؟ یعنی تم کو قیامت کی خبر آئی ہے، تو قیامت کب ہے؟ فیوچر میں ہے، مستقبل میں ہے، آنے والا ہونے والا واقعہ ہے، تو اس کی خبر، اس کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ حدیث استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو فیوچر ایونٹ کے لیے، فیوچر کی خبر کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا، اور ہم ایک اور دلیل دیکھیں گے، سورہ نساء آیت نمبر 87، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 87، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے بھی کیا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، تو اللہ سے ومن اصدق زیادہ سچا، من کون، ومن اصدق اور کون ہے زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے بات میں، تو اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے؟ تو اللہ کی بات سچی ہوتی، بلکہ سب سے سچا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کی بات کے لیے بھی قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 87 میں حدیث کا لفظ آیا ہے۔ آپ کو معلوم چلے حدیث کہاں کا کس کس طور پر آیا ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے، جیسا ہم نے دیکھا، اللہ نے قرآن کریم میں سورہ الکہف میں آیت نمبر 6، سورہ کہف سورہ نمبر 18 ہے میں سمجھتا ہوں، آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایسا بظاہر یہ بات سامنے ہے، شاید کہ تم، لعل اس معنی میں آتا ہے جس میں امید ہو، پاسبلٹی ہو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اپنے آپ کو تم ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ کفار مشرکین اس بات پر، اس حدیث پر ایمان نہ لائیں غم کی وجہ سے، یعنی آپ غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے اگر ایمان نہیں لائیں گے، ایسا دکھائی دے رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کیوں اتنا تکلیف اٹھاتے ہیں؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، هَٰذَا الْحَدِيث یہ حدیث یعنی کیا؟ قرآن، تو قرآن کو اللہ نے کیا کہا؟ قرآن ہی میں حدیث کہا ہے، اس سورہ کہف کی آیت نمبر 6۔ اسی طرح سے سورہ الطور آیت نمبر 33-34، الطور 33-34، ان دو آیتوں میں اللہ نے کہا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے باتیں یوں ہی بنا لی ہیں؟ تقولہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے بات بنانا، جسے ہم کہتے ہیں نا بنا کے بول رہا ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے بولتا ہے۔ تقولہ، تقولہ قالا سے ہے، قول سے ہے، تقولہ کا مطلب ہوتا ہے بات گھڑ دینا، نہیں ہے بنا لینا۔ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں کہ تقولہ اس رسول نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ماننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس رسول نے گھڑی نہیں ہے، بات سچ ہے لیکن مانتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، فَلْيَأْتُوا ٹھیک ہے، لے آؤ، یعنی یہ لے آئیں، فَلْيَأْتُوا انہیں چاہیے کہ پھر لاؤ، اگر یہ بولتے ہیں نا جھوٹ بولتا ہے، انسان کا کلام ہے، ٹھیک ہے، پھر انسان ایک بنا سکتا ہے، دوسرا بھی انسان بنا سکتا ہے، اس سے اچھا اگر کوئی ہے تو لاؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل، اس بات کے مثل کوئی بات لے آؤ، اگر انسان کا کلام ہے تو انسان کوئی اور ہے کہ تمہارے پاس جو ایسا لا سکتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن کو یہاں پر بھی کیا کہا؟ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل کوئی حدیث لے آؤ۔ اسی طرح سے سورہ القلم میں آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے نبی فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، هذا الحدیث یہ حدیث، یہ بات،
اے نبی آپ مجھ کو اور اس کو جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے ہم دونوں کو چھوڑ دو، میں نپٹ لیتا ہوں اس سے، یہ معنی ہے یہاں پہ۔ فذرنی ومن، مجھے چھوڑ دو اور اس کو جو جھٹلاتا ہے، کس کو؟ اس حدیث کو، یعنی قرآن کو۔ اے نبی تم چھوڑ دو، تم بیچ میں مت آؤ، میں نپٹ لیتا ہوں اس سے۔ یعنی قرآن کا انکار کرنے والا اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم ان کو ایسی طرف سے پکڑیں گے ڈھیل دے کر جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 44 ہے۔ یہاں پر اللہ نے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نمبر 5، یعنی قرآن کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، انسانی بات چیت، گپ شپ جس کو آپ کہیں، یہ بھی حدیث کے معنی میں آتا ہے، یہ اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 144 آپ دیکھیں، یعنی جیسے تھوڑی دیر پہلے بات آئی تھی سچی بات، کیا حدیث صرف سچی بات کو کہا جائے گا؟ نہیں، غلط بات اور جھوٹی بات بھی حدیث ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں کتاب چھپی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ یہ نام صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جھوٹی حدیث ہوتی ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، جو حدیث جھوٹی ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث، کیونکہ حدیث کا مطلب صرف سچ نہیں ہوتا ہے، جھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے، غلط بات بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے اللہ نے کیا فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 140، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 140 ہے، آپ لکھ لیں اس کو۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اللہ کتاب میں بات نازل کر چکا ہے، کیا؟ ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو، آیات اللہ یکفر بہا، کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان لوگوں کے ساتھ تم نہ بیٹھو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہوں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ جو دین کا مذاق اڑائیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، خصوصاً اللہ کی آیتوں کا۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں پر کیا فرمایا؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ کب تک مت بیٹھو؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، وہ اس میں انوالو ہوں، فی، کس میں؟ حدیث غیرہ، ایسی بات کے سوا کسی اور بات میں۔ ایسے برے لوگوں کی بات کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کی بات کا انکار کریں، اللہ کی بات کا مذاق اڑائیں۔ تو اس بات کے سوا کسی اور بات چیت میں تیرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، ایسا کچھ بھی، کیا کھایا کیا نہیں کھایا، کیوں کھایا، تو اس طرح کی جتنی باتیں ہیں، ایسے لوگ جو کافر ہیں ان کی بات کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ حدیث۔ تو حدیث اچھی بھی ہو سکتی ہے، حدیث بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو گپ شپ کے لیے بھی کیا لفظ آتا ہے عربی زبان میں؟ حدیث۔ ضروری نہیں کہ اچھے آدمی کی بات کو ہی حدیث کہا جائے، برے کی نہیں۔ حدیث حدیث ہوتی ہے، پھر وہ حدیث یا تو اچھی ہوتی ہے تو بری، صحیح ہوتی ہے تو غلط، سچ ہوتی ہے تو جھوٹ۔ جیسے سورہ یوسف میں آیت نمبر 111، سورہ یوسف آیت نمبر 111، اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے قصوں میں، یعنی نبیوں کے قصوں میں، رسولوں کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ کس چیز میں عبرت ہے؟ نبی اور رسولوں کے واقعات میں۔ لقد کان فی قصصہم، عربی زبان میں قصے کو کیا جمع ہے؟ قصص،
قصص، اور اس کا واحد کیا ہے؟ قصہ، قصۃ. تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ. عبرہ نصیحت، ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز سمجھنا، اس کو کہتے ہیں عبرت. جیسے ایک آدمی دیکھے کہ جو آدمی پڑھائی نہیں کرتا ہے وہ کیسا فیل ہوا تو کیا زندگی ہوتی ہے اس کی، یا کام کاج نہیں کیا تو کیا، یا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے یا شراب پیتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے. تو آدمی اس کو دیکھ کے عبرت لے، اگر میں نے بھی ایسا کیا تو میرا بھی ایسا ہوگا. تو اس پر سے اپنے آپ کو قیاس کرنا کہ اگر ایسا میں نے کیا تو میرا بھی ایسا ہوگا، یا فلاں نے کیا تو اس کا بھی ایسا ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبرت. فاعتبروا یا اولی الابصار. تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، پچھلے نبیوں اور رسولوں کے قصوں میں اور ان کے ماننے والے نہیں ماننے والوں کے قصوں میں کیا ہے؟ عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. اور اللہ نے آگے کیا کہا؟ ما کان حدیثا یفترا، ما کان حدیثا یفترا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ما کان حدیثا یفترا. یہ جو بات ہے ان قصوں میں جو قرآن میں آئے ہیں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے. افطرا، افترا کہتے ہیں جھوٹ باندھنا، اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے کسی پر پیش کر دینا. تو مفترا یا یفترا گھڑی ہوئی چیز. ما کان حدیثا یفترا. تو حدیث کے ساتھ میں کیا جڑ رہا ہے یہاں پر؟ حدیث کیسی ہو سکتی ہے؟ مفترا ہو سکتی ہے، جھوٹی ہو سکتی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں حدیث موضوع. یہ حدیث کیسی ہے؟ اب کوئی آدمی بولے حدیث کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے، حدیث کبھی ضعیف ہو سکتی، حدیث ضعیف ہو سکتی ہے. جیسے بات جھوٹی ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی؟ بات کبھی جھوٹی ہو سکتی کیا؟ ایسا کوئی بولا آج تک؟ تو حدیث بھی کیا ہو سکتی ہے؟ جھوٹی ہو سکتی ہے. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کیوں جھوٹی ہو جاتی. نبی کی بات جھوٹی ہوتی ہے؟ نبی کے بارے میں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بول سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ جائز ہے یا بول سکتا ہے؟ عملاً بول سکتا ہے. یا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولنے جا رہا اس کی زبان ہی نہیں کھل رہی؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. عملاً بول سکتا ہے لیکن شرعاً نہیں بول سکتا ہے، جائز نہیں ہو. تو بعض لوگ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی پر کوئی جھوٹ کہے. بول سکتا ہے کوئی آدمی. نبی کے بارے میں کیا نہیں بولتے ہیں لوگ. مشرکین بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، آپ کی باتیں توڑ موڑ کے یہودی بیان کرتے تھے. تو نبی کی بات کو کوئی بگاڑ کے پیش کر سکتا ہے، اس میں ملاوٹ کر سکتا ہے اپنی طرف سے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اس چیز سے. ہم آگے جائیں گے اس پر. تو یہاں پر گھڑی ہوئی حدیث گھڑی ہوئی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. تو یہ حدیث کے سلسلے میں کچھ یعنی مواقع قرآن میں کہاں کہاں حدیث کا لفظ آیا، کس کس معنی میں ہے، کون بتا سکتا ہے؟ نمبر 1، حدیث کے معنی کیا ہے؟ بات. کیا صرف قول کے لیے حدیث آتا ہے؟ عمل کے لیے بھی. مثلا کہاں آیا ہے عملی زندگی کے اعتبار سے؟ قیامت کے دن وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے آخرت میں. یعنی اپنی زندگی کی کوئی بھی بات جو بھی کہا ہے، جو بھی کیا ہے، سارے اعمال حدیث کے زمرے میں ضمن میں آ جاتے ہیں. اور کیا معنی میں آتا ہے حدیث کا لفظ؟ مستقبل کی خبر کے لیے. یعنی مثلا کون سی آیت ہے اس کے لیے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ. اور ماضی کا قصہ جیسے هل اتاک حدیث موسیٰ، موسیٰ کا واقعہ تم تک آیا کیا؟ کیا حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ما کان حدیثا یفترا. یفترا جھوٹا گھڑا ہوا، یہ گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے. اللہ نے کہا معلوم ہوا کہ گھڑی ہوئی حدیثیں بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ حدیث کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں. اب یہ ہم نے حدیث کو کس اعتبار سے دیکھا؟
بات کے اعتبار سے، وہ تو میننگ ہے اس کا، اعتبار کیا ہے اس کا، یعنی کس ناحیے سے ہم نے دیکھا اس کو، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے حدیث کس طور پر، عربک لینگویج میں حدیث کس طرح استعمال ہوتا ہے۔